بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ قوم بنی اسرائیل پر کیوں نازل کیا اور یہ کس نبی کی قوم تھی۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل قوم پر بے شمار نعمتوں کی برسات کی، لیکن اس کے باوجود یہ قوم کیوں راہ راست سے بھٹک گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کیوں پڑ گئی۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء کرام بھیجے، مگر یہ قوم راہ راست پر نہیں آئی اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں مشغول رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کی برسات بھی فرمائی۔ قرآن پاک کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جب فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ کو کچھ اطمینان حاصل ہوا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس زمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا، لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے یہ تک کہہ دیا، اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کے اس قوم سے جنگ کرے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک وہ بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان ٹیا تھا، جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سارا دن سامان اٹھانے کے بعد رات ایک جگہ پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے، لہٰذا اب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم توبہ استغفار کرنے لگی اور معافیاں مانگنے لگی۔ میدان ٹیا میں ہونے والی سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پہ مارا۔ اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چونکہ یہ وادی وسیع میدان پر پھیلی تھی اور وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بہت سی عنایتیں کی تھیں، انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت من و سلوہ تھی۔ دراصل اللہ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کی غذا اتاری تھی، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی، بالکل بالے کے دانوں کی طرح۔ بنی اسرائیل اس کو دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی یہ کیا ہے؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ وہی غذا ہے جو خداوند کریم نے تجھے کھانے کو دی ہے، اور اس نے
نے تجھے آزمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا رکھا، پھر وہ من جسے تو اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا، تاکہ تجھے سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا، جو وہاں کے پیڑ پودوں پر جمع ہو جاتا تھا، اور بنی اسرائیل کے لوگ روز صبح سویرے اس کو جمع کر کے کھا لیتے تھے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن کی خوراک سے محروم رہتا تھا۔ اور سلوا ایک طرح کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے، لہٰذا لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے تھے۔ من و سلوا ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے اور نہ ہی میلے ہوتے تھے، اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کے جسم پہ قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح اس وادی میں بنی اسرائیل من و سلوا اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوا کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے اس کا ہرگز ذخیرہ نہ کرنا، مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے من و سلوا میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب کچھ سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، اور نہ اس سے پہلے کھانا سڑتا تھا اور نہ گوشت بگڑتا تھا۔ اللہ پاک کی تمام نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو جمع کیا اور اپنے رب کے وعدے پر توکل نہ کیا اور اپنے نبی کی نافرمانی کی۔ انسانی فطرت ہے کہ جب ہم پر کوئی مشکل یا پریشانی آ جاتی ہے تو ہم یہ خیال کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم سے زیادہ تکلیف میں اور کوئی نہیں، اور اللہ کی بے شمار نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جس سے اس نے ہمیں نوازا ہے، اور ہماری ناشکری کے باوجود اللہ رب العزت ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے۔ بے شک اللہ پاک کی ذات بے نیاز ہے۔ ہم سب کو بس اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور بے شک اللہ پاک کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔